ہوتا کہ ہم نے کچھ کھویا نہیں، ہم نے کچھ کھویا نہیں۔ آدمی قدر تبھی کرتا ہے جب اس کے پاس چیز نہیں ہوتی۔ اندھے سے پوچھو آنکھ کیا چیز ہے، گنگے سے پوچھو زبان کیا چیز ہے، بہرے سے پوچھو کان کیا ہوتے ہیں، لولے سے پوچھو ہاتھ کیا ہوتے ہیں، لنگڑے سے پوچھو ٹانگ کیا ہوتی ہے، ان سے پوچھو یہ کیا ہوتا ہے، یہ بتائیں گے اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب کچھ سلامت ہے، ہٹا گٹا کھا رہے موج لے رہے تو کوئی احساس ہی نہیں کسی بات کا۔ دین کیا چیز ہے کہ کربلا والے حسین سے پوچھو، دین کیا چیز ہے کہ حسین سے پوچھو، دین اس سے پوچھو جس نے 6 مہینے کا عسکر دیا، دین اس سے پوچھو جس نے 18 سال کی جوانی اکبر کی شکل میں نکالی ہے، دین اس سے پوچھو جس نے 19 سال کا شباب قاسم کی شکل میں دیا ہے، دین اس سے پوچھو جس نے عباس کے بازو کیے ہیں، دین پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جس نے چھوٹے چھوٹے آنا محمد دیے ہیں، دین اگر پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جس نے 71 نفوس کے قدسیہ دیے ہیں، دین اگر پوچھنا ہے تو اس بات سے پوچھو جس بات کے بارے میں فرماتے ہیں 56 سال کی عمر ہو گئی ہے، داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں ہے، جب جوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا قتل گاہ سے لے کر کے خیمے تک آنے میں جس کی داڑھی کے بال سفید ہو جائے اس بوڑھے باپ سے پوچھو دین کیا ہوتا ہے، کسے دین کہتے ہیں، اس سے پوچھو مدرسہ کسے کہتے ہیں، وہ بتائے گا مدرسہ کسے کہتے ہیں۔ مولا حسین کی 56 سال کی عمر تھی، کتنی 56 سال کی عمر تھی جس وقت کربلا پہنچے تھے، داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، ایک بال بھی سفید نہیں۔ حضرت علی اکبر ہم شبیہ مصطفیٰ تصویر مصطفیٰ جب ان کی شہادت ہوئی اور ان کو اٹھا کر کے گود میں جب اپنی خیمے کی طرف لائے تو راوی فرماتا ہے قتل گاہ سے خیمے تک آنے میں آپ کی داڑھی میں ایک بال بھی کالا نظر نہیں آتا۔ جب جوان بیٹا مرتا ہے نا تو باپ کی پیٹ ٹوٹ جاتی ہے، پیٹ۔ ان سے پوچھے جن کی ہاتھوں سے جوان بیٹے چلے گئے وہ بتائیں گے درد کیا ہوتا ہے۔ میرے حسین نے تو جوانی کا درد بھی سہا ہے، میرے حسین نے بچپنے کا درد بھی سہا ہے، میرے حسین نے بڑھاپے کا درد بھی سہا ہے۔ بچپنا علی اکبر علی اصغر کی شکل میں سہا ہے، جوانی علی اکبر کی شکل میں سہی ہے، اور بڑھاپا خود اپنی شکل میں سہا ہے۔ مولا حسین وہ ہے جس نے اکبر بھی دیا، اصغر بھی دیا، جس نے قاسم بھی دیا، جس نے عمر محمد بھی دیے، جس نے عباس کے بازو بھی دیے، اور چلا کر کے کہا اے اسلام اگر تجھے اور کسی چیز کی حاجت ہے تو بتا، ہمیں تیرا بڑھاپا چاہیے۔ 56 سال کے بڑھاپے کو لے کر کے میدان میں اتر کے وہ بھی اللہ کے دین کے لیے قربان کرتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات پڑھنا تھا، جس نے اپنا پورا گھر لٹا دیا، جس نے اپنا پورا گھر لٹا دیا، اگر وہ حسین کل قیامت میں ہم سے پوچھ لے بتاؤ ہم نے دین، ہمارے نانا نے ایک اسلام کا پودا لگایا تھا، دین کے ایک درخت لگایا تھا، ہم نے اس کو سینچنے میں اس کی پرورش کرنے میں اپنے 6 مہینے کے اصغر کو دیا تھا، تم نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ جی جی بے شک۔ ہم نے اپنے قاسم کو دیا، تم نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ ہم نے اکبر کو دیا، تم نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ ہم نے آنا محمد کو دیا، تم نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ ہم نے تمام اپنے رفاقہ کو دیا، آپ نے اس کا بدلہ ہمیں کیا دیا؟ پھر کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، ٹکٹکی ماریں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے، حیا سے نگاہیں جھکی ہوں گی، اور پھر اللہ کی گرفت کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہمارے سامنے نہیں ہوگی، ہمیں نظر نہیں آئے گی، اور اس کی گرفت کوئی معمولی نہیں ہے۔ وہ خود فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہاری رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی میا کا لال نہیں چھوڑتا ہے۔ بڑی بڑی مونچھ والے ہیں جن کی مونچھوں پر چراغ ہوتے ہیں، جب وہ پکڑتا ہے تو منہ کے بل گھسیٹ دیتا ہے، منہ کے بل گھسیٹ دیتا ہے۔ سنا نہیں تم نے نمرود کی موت کیسے ہوئی؟ ایک لنگڑا مچھر اس کی جان لے گیا، پوری دنیا پر حکومت کی۔ سنا نہیں فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر کے رکھ دیا؟
سنا نہیں آپ نے شداد نے اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم تک نہیں رکھا، واپس کھینچ لیا۔ آپ نے نہیں سنا ابو جہل جیسے سڑے ہوئے کافر کو بچوں نے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ یہ بڑی بڑی مونچھوں پر چڑھا چلانے والے تھے، جب یہ ظالم نہ بچ سکے تو ان کی اولادیں کیا بچیں گی؟ اور سن لو کان کھول کر کے، تو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے سب مٹتے چلے گئے ہیں، جو مدرسوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے وہ بھی مٹ گئے ہیں، اور میرے امام نے کہا مٹ گئے مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹائے نہ کبھی مٹے گا، چرچا تیرا مٹا دے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سب مٹ کے مدرسوں کو مٹانے والے، لیکن مدرسے آج بھی زندہ ہیں، مدرسے آج بھی زندہ ہیں، آج بھی قائم ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ ان کی نیا جو سنبھالے ہوئے ہیں وہ علامہ سنبھالے ہوئے ہیں جن کو تم نظر حقارت سے دیکھتے ہیں۔ مولویوں کے پاس بیٹھا کرو، ان سے وابستگی رکھیں، تمہاری زندگیاں سنبھالیں گے۔ آخری جملہ سنیں، یہ مولوی صرف دنیا میں نہیں، یہ آخرت میں تمہارے کام آئیں گے۔ اسی مدرسے کے پڑھنے والے ایک دن تمہارے ساتھ وہ آئے گا قیامت میں، جب تم جنتی ہو جاؤ گے نا، تمہیں جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا، لو جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ پھر آواز آئے گی جنتیوں سن لو، تمہیں جنت کا وعدہ دے دیا گیا ہے، اب مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو، اپنے اللہ سے مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ یہ بغلے جھانکیں گے، یہ بغلے جھانکیں گے، پھر کوئی کہے گا دیکھو وہ اللہ کے دین کا عالم جا رہا، اس کو بلا لو، اس کو بلا لو، وہ رہنمائی فرما دے گا۔ جنت کا موقع ملنے کے بعد بھی ضرورت ان مولویوں کی پڑے گی، ضرورت ان مدرسے کے پڑھنے والوں کی پڑے گی۔ لوگ کہیں گے عالم صاحب آئیے، مولانا صاحب آئیے، قاری صاحب آئیے، حافظ صاحب آئیے، بڑی مشکل میں ہے، اللہ نے جنت کا ٹکٹ تو دے دیا ہے، مزدہ تو دے دیا ہے، ضمانت تو دے دی ہے، کاغذ تو دے دیا ہے، لیکن اب کہتا ہے مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم اپنے اللہ سے کیا مانگے، ہماری رہنمائی فرما دو۔ یہ مولوی اس وقت بھی تم سے یہ نہیں کہے گا کہ تم وہ ہو جو دنیا میں مجھ سے نفرت کرتے تھے، میری برادری سے نفرت کرتے تھے، میرے اسٹاف سے نفرت کرتے تھے، یہ پھر بھی تمہاری رہنمائی فرمائے گا اور یہ کہے گا لوگوں اللہ نے جب تم سے کہا ہے نا کہ مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو، تو بے ساختہ اپنے رب سے کہہ دو مولا ہمیں جنت میں نہ نہر چاہیے، ہمیں جنت میں نہ دودھ چاہیے، ہمیں جنت میں نہ شراب چاہیے، ہمیں جنت میں نہ حوریں چاہیے، ہمیں جنت میں نہ محلات چاہیے، ہمیں جنت میں نہ غذائیں چاہیے، ہمیں جنت میں نہ عیش و آرام چاہیے، جنت کی ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے۔ کہ مولانا صاحب پھر کیا مانگنا ہے؟ تم جنت کی نہروں کو بھی منع کرتے ہو، شراب کو بھی منع کرتے ہو، پھلوں کو بھی منع کرتے ہو، محلات و مکانات کو بھی منع کرتے ہو، حوروں کو بھی منع کرتے ہو، عیش و عشائش کو بھی منع کرتے ہو، پھر مانگنا کیا ہے؟ کیا مانگا جائے گا جنت میں؟ باقی کیا رہ گیا ہے؟ وہ مولوی بے ساختہ کہے گا اے لوگوں سن لو کان کھول کر کے، جنت میں وہ سب کچھ ملے گا، لیکن اللہ نے کہا ہے تو وہ نہ مانگو بلکہ اس سے کہو ہمیں اپنے محبوب کا قرب عطا فرما۔ جنت میں ہمیں اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما دے، اپنے نبی کا قرب نصیب فرما دے، ان کا قرب مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا۔ یہ وہاں بھی تمہاری رہنمائی فرمائیں گے۔ خدا را ہاتھ جوڑ کر کے بنتی ہے انہیں چھوٹا بڑا کر کے مت گنا کرو، مت گنا کرو، ورنہ یہاں تو خوب سینے تان تان کے گن لو گے، قیامت میں ایک ایک آہ کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک آہ کا۔ یہ جو بھی اعمال کر رہے ہیں، اچھے عمل کر رہے ہیں یا برے عمل کر رہے ہیں، اس کا خامزہ یہ خود بھریں گے، یہ خود اس کے ذمہ دار رہیں گے، لیکن ان کے ساتھ جو زیادتی آپ کریں گے اس کا معاوضہ دینا تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ ترمذی کی حدیث ہے، یہ سن لیں، اس کے بعد میں بات ختم کریں گے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث نقل کی اور فرمایا